فلسطینیوں کی طرف سے جس طریقے سے مزاحمت کی گئی ہے، ریزسٹنس کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر یعنی جس طرح انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے، یہ جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ ویسے ہی نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ بہت ہی سوچ سمجھ کے ان الفاظ کا استعمال اور انتخاب کیا جا رہا ہے، چونکہ اسرائیل کی طرف سے پورے سال اس سال مختلف موقعوں پر، کبھی غزہ میں، کبھی ویسٹ بینک میں، کبھی کسی اور علاقے میں، فلسطینیوں کے اوپر مستقل ظلم روزانہ کی بنیاد پر ہوتا رہا ہے. یعنی روزانہ 10-15 لوگوں کا شہید ہونا فلسطینیوں میں، یہ ایک کامن سی بات ہے فلسطین میں. تو اب اگر کوئی، لیکن چونکہ وہ نیوز نہیں بنتی، وہ اس لیے نہیں بنتی کہ پوری میڈیا کے اوپر اسرائیلیوں کا قبضہ ہے. اب آپ انڈیائی کو دیکھ لیجئے کہ انڈیا میں جو ماتم کل سے چل رہا ہے نیوز چینل کے اوپر، تو کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے، تمہارا کون سا خون کا رشتہ ہے یہودیوں سے، اور اگر ہے رشتہ تو ثابت کرو. لیکن جناب اس طریقے سے ماتم چل رہا ہے گھر گھر کہ ایسا لگتا ہے کہ انہی کے گھر میں کچھ ہوا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت نیوز بنتی ہے کہ جب فلسطینیوں کی طرف سے ریزسٹنس ہوتا ہے، لیکن جب اسرائیل کی طرف سے حملہ اور دہشت گردانہ واقعہ ہوتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو پھر انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سارے کے سارے جو آؤٹ لیٹس ہیں یہ سب خاموش ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمول کی کارروائی ہے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ لوگوں کی جانیں لیں. تو بہرحال فلسطینیوں کی طرف سے یہ ریزسٹنس کیا گیا، اور مجھے اندازہ ہے، ظاہر ہے کہ جب 20 منٹ کے اندر 5000 راکٹس برسائے جائیں گے، اور پھر وہ جو عجیب انداز سے انہوں نے لینڈنگ کی ہے پیراگلائڈنگ کے ذریعے، ایگزیکٹلی وہ جو انہوں نے لینڈنگ کی ہے دوسری طرف، اور پھر یعنی ہر طرف سے اس کو گھیر کر، اور اتنی زیادہ جو کیجولٹیز ہوئی ہیں، یہ کوئی اچانک نہیں ہوا کہ بھئی صبح کو اٹھے چلو بھئی شام میں یا 2 گھنٹے میں حملہ کریں گے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ویل پلان چیز ہے. جب آدمی یا کوئی آرمی پلاننگ کرتی ہے تو جو اس کا اپنا نقصان ہے نا، تو وہ اس کو بھی کیلکولیٹ کرتی ہے. تو لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی اب دیکھنا اسرائیل کس طریقے سے غزہ کے اوپر بمباری کرے گا اور ان کو تو مار دے گا. وہ ان کو پہلے ہی سے پتا تھا، وہ انہوں نے پورا کیلکولیٹ کیا ہوا تھا. انہیں معلوم ہے کہ اسرائیل ایک طاقتور ملک ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ ہتھیار ہیں، ان کے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے، تو بے سر و سامانی کے عالم میں جنگ کر رہے ہیں. لیکن پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ایک طرف لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اپنی جان کے، اور دوسری طرف لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. اور رہی بات جان کی، تو جان جو ہے وہ ان کو لوز کرنی نہیں ہے. قرآن کریم تو خود ہی کہہ چکا ہے کہ تم موت کی تمنا بھی نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ تم موت کو گلے لگا لو. تو یہ اتنی بزدل قوم ہے. تو ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو جان نچھاور کرنے ہی کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں، جن کا مقصد ہی شہادت کا حصول ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے مقصد کچھ اور ہے، جن کے پاس لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ان کی اکانومی ہے، ان کا انفراسٹرکچر ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کی کرنسی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو اسرائیلی شکل ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں نیچے گرنا شروع ہو گیا، 7% گر گیا. جی ہاں، پوری دنیا نے اپنی فلائٹس کو کے جو آپریشن ہے وہ تل ابیب وہاں کے لیے روک دیا ہے. لوگ جا نہیں پا رہے ہیں، وہاں سے نکل نہیں پا رہے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر بھیڑ لگی ہوئی ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ اسرائیل نے پوری دنیا کو اور اسی طریقے سے اپنے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ بھائی ہم ایک بہت سیکیورڈ پلیس ہے، یہاں پر آپ جتنا بھی انویسٹ کرو گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو ہوکس تھا وہ ایک دم ختم ہو گیا. اور یہ سارے کے سارے انویسٹرز، کیونکہ انویسٹرز کو یہ نہیں، اس کو کوئی آئیڈیالوجیکل لائلٹی نہیں ہوتی. مان لے کوئی یہودی انویسٹر بھی ہوگا نا، تو اس کو کوئی آئیڈیالوجیکل لائلٹی نہیں ہوگی کہ یار پیسہ میں ہی لگاؤں گا چاہے میرا پیسہ ڈوب جائے. انویسٹر کا مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا. تو جب اس کو لگے گا کہ میرا پیسہ ڈوب رہا ہے اور ڈوبے گا، چونکہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، تو وہ اپنا انویسٹمنٹ نکال لے گا. تو لوز کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس بہت کچھ ہے، فلسطینیوں کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اگر ان کے پورے علاقے کو مسمار کر کے ان کے سارے لوگوں کو بھی ختم کر دیا جائے تو وہ تب بھی ونر ہیں، وہ تب بھی جیت گئے. تو اس پر خوشی نہ منائی جائے، ان اسلامو فوبس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر خوشی نہ منائی جائے کہ جناب اسرائیل اب ریٹیلیٹ کرے گا اور کر رہا ہے اور اتنے مار دیے. چونکہ جب ایک کمزور پارٹی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں بہت مضبوط آرمی ہوتی ہے، تو اس مضبوط آرمی کو چیلنج دے دینا ہی اور اس کو بیک فٹ پہ کر دینا ہی کمزور آرمی کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی یعنی اسرائیل تو اس طریقے سے مارے گا اور وہ مارے گا تو یہ اس کی جیت ہوگی، تو میں تمام انڈین سے اس وقت پوچھ رہا ہوں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کہ جب آزادی کی جنگ چل رہی تھی تو کیا آپ کے یا آپ کے بڑوں کے ذہن میں یہی نیریٹو تھا
کہ بھائی برٹش آرمی جو ہے وہ تو بہت مضبوط ہے, پوری حکومت ان کے پاس ہے, گورنمنٹ ان کی ہے, عدالت ان کی ہے, تو ہم ان کے خلاف کیسے کھڑے ہوں؟ اگر ہم نے ریٹیلیٹ کیا اور ہم نے طاقت کا استعمال کیا تو وہ تو ہمیں بھون دیں گے. اور ایسا ہوا بھی, ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جنگ کے اندر انڈیا کو حاصل کر لیا گیا, اس کو آزادی دلا دی گئی, بلکہ کتنے لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے, اس میں مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, ہر مذہب کے لوگ ہیں. تو لوگوں نے جان کی پرواہ نہیں کی, چونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اپنی جان کے. اور اس کے بعد یہ جو آزادی کی جنگ چلی ہے اور 100 سال سے زائد عرصے تک چلی ہے, تب جا کر پھر آزادی ممکن ہوئی. اور